والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان کہ جس نے ہمیں زندگی میں یہ پھر موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس کے مبارک گھر میں اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اکرام نازل فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا کرے. سورہ مائدہ کی 15 نمبر آیت آپ کی خدمت اقدس میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور اس پورے عالم میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے بے شمار رب تعالیٰ کی ایسی قدرتیں ہیں جو اس کی ذات کی دلیل ہے، جس پر اگر غور فکر کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والی ذات موجود ہے. چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا شعار، ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے. اس لیے ہم فقط عقلی باتوں پر خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ یہ ظاہری طور پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان نشانیوں میں جو یہ روشن نشانیاں موجود ہیں یہ برحق ہیں، اور اللہ کی قدرتیں اس سے عیاں ہیں، اس کی ذات کی کبریائی اور بڑائی واضح ہے. لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ کہتا ہے اور ہمیں یہ بتلاتا ہے، قرآن کا آئین اور قانون یہ واضح کرتا ہے کہ ہم عقلی بات پر خدا کو تسلیم نہیں کرتے، ہم خدا کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی لائق عبادت ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا واحد و یکتا ہونا، اسی کے بھیجے گئے رسول کی تعلیمات کے مطابق جب ہم اس کی ذات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر مسلمان بنتے. یعنی آج کے اس دور میں کوئی بندہ کہے کہ میں اپنی عقل کے ساتھ جان گیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور آسان کروں کہ آج کے اس دور میں کوئی کہے کہ یہ اتنی بڑی نظام قدرت چل رہی ہے، اور دور حاضر میں تو جب سے
سوشل میڈیا ہر بچے کے ہاتھ میں موجود ہے، تو ذرا سا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پنڈی میں پینے کا پانی نہیں ملے گا، خشک ہو جائے گی ہر چیز، قحط سالی ہو جائے گی، 2025 کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہر طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں جاری فرمائی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ جہاں پر انسان کی ریسرچ، اس کی فکر، اس کا شعور ختم ہوتا ہے، وہاں سے باری تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی کوئی کہے کہ میں اس دلیل کی وجہ سے مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور وہ نظام کائنات چلا رہا ہے، بے شک یہ نشانیوں میں سے نشانی ضرور ہے اللہ کی، اس کی قدرتوں میں سے ایک واضح قدرت ضرور ہے، لیکن آپ مسلمان اس وقت کہلائیں گے کہ جب آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم نبی آخر الزمان حضور ختم الرسول، حضور محبوب رب العالمین، حضور حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حضور کی تعلیمات پر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آپ کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا قابل قبول ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ کہیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ کہ ڈائریکٹ انسان کہے کہ میں فلسفے کی بنیاد پر کر رہا ہوں، بالکل وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ میں نے غور و فکر کیا، کوئی کہے کہ میں کائنات میں گھوما، نشانیاں دیکھی، نہیں، قبول اس کا ایمان ہے جو کہے گا کہ میں اس ذات برحق کہ بھیجے گئے نبی اور پیارے رسول نبی آخر الزمان کی تعلیمات اور ان کے کہنے پر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا اس جگہ پر۔ آپ فرماتے ہیں ایمان اس کا قابل قبول ہوگا جو کہے کہ میں چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو حضور کی جو نور اللہ نے بنا کر بھیجا، ایک تو جھگڑا ہے نا جو ہم قرآن کی بہت ساری آیات میں بہت ساری فضول بحثوں میں الجھتے ہیں، رب کے سچے پیغام کو دل میں، ذہن میں، آنکھوں میں، کانوں میں، سماعتوں میں، خیالات میں نہیں بساتے۔ ہم اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیت پڑھتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس سے بحث کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ قرآن پہ عمل یا اس کی حقیقت کو جان کر تسلیم کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو خالص کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن بھی وہ اسی لیے رہ گیا کہ بس بحث مباحثے کرنی ہے، نہیں، یہ میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، میں ادھر نور و بشر کی آپ کے ساتھ بحثیں نہیں چھیڑنا چاہتا، میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ اللہ نے اگر فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہم بشریت اور نورانیت کے موضوع پر بحث نہیں کرنے لگے، معذرت، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہ اس دور کا یہ حال ہے، اور نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس دور میں، تو وہی کر لیں جو ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے نور کی روشنی میں جو کہے گا کہ اللہ ایک ہے، لائق عبادت ہے۔ اچھا، اس فلسفے میں سب سے بس لمبی بات نہیں، ایک آیت قل هو اللہ احد، اللہ نے بھی یہ اسلوب قرآن میں خود آپ کو دیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ہو اللہ احد، ٹھیک ہے، کہ اللہ ایک واحد و یکتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے،
تو آج قیامت تک آنے والا جو توحید کا دائی ہے، اللہ کو الہ ماننا چاہتا ہے، اس کو کہنا پڑے گا قل هو اللہ احد، کیونکہ اللہ نے کہا محبوب آپ میری توحید بیان کریں۔ پھر ہم اس کہنے پر کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ حضور نے ہمیں سنایا اپنی زبان اطہر سے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس کی وضاحت میں صرف ایک قول، چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، امام فخر الدین رازی اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کی ایک سٹیٹمنٹ کو میں نے پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں ابھی جو لفظ پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر کبیر امام رازی کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں یا نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرماتے ہیں نا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور و کتاب مبین، اور روشن واضح کھلی کتاب آ گئی۔ تو فرماتے ہیں یہ جو نور آیا ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے ملجا و ماوا ہیں، ہمارے ہادی و رہنما ہیں، ہمارے شفیع، ہمارے لیے رزق تقسیم کرنے والے قاسم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے حق کو ظاہر کیا ہے، اپنے حق کو واضح حضور کے ذریعے سے کیا ہے، اور جب حضور تشریف لائے حق واضح ہوا، باطل مٹ گیا، تو اس لیے یہ واضح دلیل ہے کہ حضور آئے تو ہمارے اندر روشنی پھیلی، بت پرستی چھوڑی، باطل نظریات کو چھوڑا، اللہ کے ساتھ شرک کو چھوڑا، اس زمانے میں جو رائج بیماریاں تھیں، جو معاشرے کے اندر ظلم و ستم تھا، اس کو ترک کیا، حضور آئے، معاشرہ پھر سے تر و تازہ ہوا، ہر طرف سے تاریکی کے کالے بادل چھٹے، اور حضور کے ذریعے اللہ نے نور کو پھیلا دیا۔ تو اس لیے یہاں سے مراد وہ فرماتے ہیں واضح بات ہے حضور کی ذات ہے۔ اور جو حضرات کہتے بھی ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، تو قرآن میرے نبی سے جدا نہیں ہے۔ قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہوا ہے، حضور کی زبان سے جاری ہوا ہے، اللہ نے حضور پر نازل کیا، اور ہمیں بھی دینے والی حضور کی ذات ہے۔ وسیلہ رسول سے ہمیں، وسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے۔ تو روشن کتاب، چونکہ دو باتوں کہتے ہیں نہیں، نور سے مراد بھی قرآن کتاب، اگر صرف قرآن بھی ہو تو قرآن صاحب قرآن کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہی ہے۔ اب میں یہاں بشریت اور اس معاملے میں بحث نہیں، نور کیوں ہیں آپ؟ دلیل حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی کیوں ہے؟ چونکہ محمد رسول اللہ کے بغیر تو قابل قبول ہی نہیں ایمان۔ کوئی کہہ دے، بحث کرے، کوئی مکتب فکر کا ساتھی ہو، کسی بندے کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ نبی کو تسلیم کیے بغیر، نبی کو رسول اور نبی کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا مانے بغیر، اس کی تعلیمات اور شریعت کے بغیر کوئی مان کر، بغیر مانے اللہ کو مان کر کہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جہاں جہاں بات آئے گی وہاں اللہ کہے گا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن میں حکمتیں رکھ دی، اقیم الصلاۃ، نماز کا طریقہ نہیں بتایا، بتا دیتا، ایک آیت میں ہی اور لگتی بات، ٹھیک ہے نا جی۔ جہاں چند چیزیں قرآن میں واضح بھی ہیں وہاں نماز کا، حج کا اور چیزوں کا بھی طریقہ آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، حضور نے خود فرما دیا جیسی نماز میں پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو۔ اللہ نے فرض کر دی، لیکن یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے قرآن میں طریقہ اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب قرآن آ گیا، نبی کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے تو اللہ چاہتا ہے رجوع کرنے کے لیے پہلے مدینے کی طرف توجہ کرو۔
پہلے محمد رسول اللہ کی طرف توجہ کرو. تو میں بڑی آرام سے حکمت کے انداز میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل حق کیوں ہیں؟ دلیل اعظم کیوں ہیں؟ دنیا میں 1000 فلسفی آئے ہیں، 1000 بادشاہ گزرے ہیں، 1000 مصلحین آئے ہیں، بہت بڑے بڑے ریفارمر گزرے ہیں، حضور سے پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن جو سچائی، جو کردار، جو گفتار، جو عمل، جو حسن اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے، کسی اور کو نہیں عطا کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم اللہ نے عطا کیے. آپ دیکھیں ہر رنگ کے اندر ایک انسان میں ممکن نہیں ہے، یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے. یہاں میں بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. یہ غلام کے لیے قابل فخر بات ہے، یہ ایک امتی کے لیے قابل فخر بات ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ کی ذات انور سے آپ کو بزنس کے اصول نہیں مل سکتے، جنگی اصول نہیں مل سکتے، گھریلو زندگی نہیں مل سکتی، چونکہ آپ کا دور مبارک ایک عجب عجیب سا دور ہے. جنگلات میں آپ نے عبادات کی ہیں، پھر ساری آپ کی وہ سٹرگل آپ جانتے ہیں، بات لمبی ہوگی. اس طرح باقی جتنے انبیاء ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی تھی، لیکن آپ کے مکمل نمونہ وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے اللہ نے خلق عظیم حضور کے ارشاد فرمائے کہ میں نے آپ کو تکمیل حضور، میں نے آپ کو پچھلے کو 15-20 دن پہلے جو جمعے گزرے اس میں اخلاق حسنہ کے حوالے سے بات کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. میری بعثت انسانی اخلاق کی تکمیل ہے. تو اے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیجئے کہ حضور کی ذات انور ایسی ذات ہے کہ اللہ نے ہر رنگ کی مثال آپ سے عطا کی. آپ کو کاروبار چاہیے، آپ کو جنگ چاہیے، آپ کو تعلیم چاہیے، آپ کو گھریلو زندگی چاہیے، جس کی بھی مثال چاہیے حضور کی ذات سے وہ ہمیں درس ملتا ہے. اور حضور نے پریکٹیکلی اپنے امتی کو وہ کر کے دکھایا ہے. اور جو سچائی، جو بڑائی، جو کردار، جو گفتار، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتا ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں اور یہ فقیر بھی کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا عبداللہ، عبد ہونے کی شان بھی اگر مکمل 100% کسی کو حاصل ہے تو عبداللہ کہلانے کے لیے صرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مکمل ہے. کہ عبدیت کے مقام کو اگر پورا کسی نے پایا ہے وہ بھی حضور کی ذات انور. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی رحم دلی، آپ کا عدل، آپ کا حلم، یہ تمام دلیلیں جو ہیں یہ دشمنوں نے بھی ان کی گواہیاں دی تھی اور اسی بنیاد پر آگے بات چلی تھی. لیکن پھر میں موضوع کی طرف واپس جوڑتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور. آپ انکار اس لیے نہیں کر سکتے. بخاری 6993 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً حق کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً حق کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً حق کو دیکھا. اب بات بہت بڑی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں معنی یہ نہیں کہہ رہے. آپ تو ابھی اسی جھگڑوں میں پھنسے ہیں نا جی کہ نور ہے کہ نہیں ہے. پہنچنے والے تو وہاں تک پہنچ گئے کہ نور من نور اللہ، لیکن ہم اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو صرف یہ قرآن کی بات تک آنا چاہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے یقیناً حق کو دیکھا ہے. حق کو دیکھا ہے. تو یعنی حضور فرما رہے ہیں
کہ جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، حق کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے دیکھ لے۔ اب اللہ تو خالق ہیں، حضور مخلوق ہیں، یا تو پھر حضور کو مشرک کہا جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ، یا پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی اور رسول عام لوگ نہیں ہوتے، ان کا کرائیٹیریا ہمارے جیسا نہیں ہوتا، ان کے لیے تقاضے ہمارے نہیں، وہ رب کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کمالات ایسے دیتا ہے کہ جو ہم میں رہ کر بھی ہم جیسے نہیں ہوتے، ہمارے جیسے لباشری بشری میں آ کر بھی ہم جیسے نہیں ہوتے۔ اور پھر بات ہو امام الانبیاء کی تو حضور کے تو کیا کہنے، ہزاروں قلم اٹھے اور لکھ لکھ کر تھک گئے، لیکن شان مصطفیٰ کے ایک پہلو پر بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ سنن ترمذی شریف میں 2485 حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا واقعہ میں نے پہلے بھی دوستوں کو عرض کیا ہوا ہے، لیکن یہاں جو ایک جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے اور مدینہ میں رہتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا، رب کے سونے سچے محبوب و حبیب مدینہ المنورہ میں تشریف لے کے گئے تو یہودیوں کو پسو پڑ گئے کہ اب کیا بنے گا، اور آج تک ان کے پیٹ میں درد ہے اور ظلم و ستم جاری ہے۔ تو یہودی انہوں نے تیاری کی اور یہی ایک فضا قائم تھی کہ یہ جو آئیں یہ کہاں آخری نبی ہے، تو سوالات کی فہرستیں تیار کی گئی کہ ہم جائیں گے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مناظرہ اور مکالمہ۔ بڑا غرور تھا ان لوگوں کو، یہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کسی اور کو جینے کا حق نہیں۔ تو جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی عجب، اور جو جملہ میں نے آپ کو 2485 2485 ترمذی شریف کی جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً حق کو دیکھا، فقط حق کو دیکھا۔ تو عبداللہ بن سلام کو ایک پورے وفد کے ساتھ تیار کیا، سوالات لکھے گئے کہ ہم جا کے مناظرہ اور مکالمہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد گیا جس کی سربراہی حضرت عبداللہ بن سلام کر رہے تھے، مناظر تھے۔ وہ تیار بن ہو کے گئے کہ ہم بحث کریں گے، چونکہ عبداللہ بن سلام ایک یہودیوں میں انٹرنیشنل عالم کے طور پر پہچانے جاتے تھے، علم و حکمت میں آپ کا ایک بڑا واضح مقام تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وفد پہنچا، بات کیا کرنی تھی، مناظرہ کیا کرنا تھا، سوال و جواب کیا کرنے تھے، حضور کی مجلس اقدس میں صحابہ بیٹھے تھے، حضور جلوہ افروز تھے، یہ لوگ گئے اور جا کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، عبداللہ بن سلام آگے بڑھے، کلمہ طیبہ پڑھا، حق کو قبول کیا اور ایمان والے ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ یہودی پریشان، جس عالم کو مناظر بنا کے لے کے گئے، کیا بات ہوئی؟ تو یہاں یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے انسان کا چہرہ۔ اب آپ پوری ذخیرہ حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک سوال جواب نہیں ہوا، کوئی مکالمہ مناظرہ نہیں ہوا، فقط چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، میں نے نور بھیجا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو نور کون ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے، تو یہ صحابہ کے اندر ہے۔ اور حق کو بھی تسلیم کرنے کے لیے اندر اللہ پہلے جوہر رکھ دیتا ہے،
مسلم کی حدیث ہے الارواح جنود مجندہ، اس میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابو جہل بھی تو تھا، اس نے کیوں نہیں تسلیم؟ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے تمہاری جو ارواح تھیں یہ گروہوں کی اور گروپوں کی صورت میں تھی، جھنڈ کی صورت میں تھی، وہاں پر جو دوست تھے یہاں پر بھی دوست ہیں، وہاں جو دشمن تھے یہاں بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ نے پہلے وہاں سلیکشن کی تھی، یہ میرے ہیں یہ میرے نہیں ہیں۔ تو بات ہے کہ چہرے پر نظر ڈلی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور یہ ایک مقام نہیں ہے۔ حضرت ابو ردیہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کون جنہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ نہ مکالمہ نہ مناظرہ، صرف دیکھنے گئے۔ جس طرح آج کی بھی مجلس کہیں سجی ہو، کسی بھی مکتبے لوگ کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا کریں گے، اسی طرح وہ بھی آج سے 1400-1500 سال پہلے رسول اللہ کا سن کر تشریف لے گئے، اور جا کر جانے جانا کی مجلس میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا۔ فرماتے ہیں میری نظر حضور پر پڑتی گئی اور زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ قد جاءکم من اللہ نور۔ حضور کے ذریعے سے اللہ حق کو منواتا ہے، دلیل حق حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ روشن کو اپنی دلیل رکھا تھا۔ حضور کی ابھی یہ صرف آپ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے، نہ اخلاق کی نہ تعلیمات کی، صرف جو حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ آخر میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ذکر کر کے اجازت لے لوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ہیں، کتنے صحابہ ہیں جو صرف حضور کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھے اور کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچے کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں، یہودی بچے کا واقعہ بھی، بس حضور کو دیکھتا رہتا، حضور سے پیار ہو گیا اور دنیا میں وہ پھر کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا۔ اس سے بھی عجب بات، ہمارے حضور کے غلام ہیں حضرت جامع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے قریب ہم نے یہ منڈیاں لگتی ہیں پرانے دور میں، آج کل بھی گاؤں میں دیہاتوں میں، گاؤں سے باہر اکثر لوگ خرید و فروخت کے لیے منڈیاں جانوروں کی لگتی ہیں، تو وہاں بھی خرید و فروخت کی منڈی لگی، مختلف سامان جانور بک رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں ایک بڑی سونی ہستی، بڑا خوبصورت انسان ہم نے دیکھا وہ منڈی میں آیا ہوا ہے اور کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت شخصیت کرتے کرتے ہم میں ایک بشیر نامی شخص تھا، تو اس کے پاس گئے، ایک اونٹ کا بچہ پسند کیا، ایک جانور پسند کیا، روایت میں لفظ کا آگے پیچھے بھی، بھئی ایک اونٹ پسند کیا، تو دیکھا کہ وہ اونٹ ان کو پسند ہوا، قیمت طے ہوئی، تو قیمت طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا لاؤ اس کی مہار مجھے دے دو، اور اس کی قیمت صبح تمہیں مل جائے گی، اس کو میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں بشیر نہیں، طارق نامی شخص، جامع شداد فرماتا میں طارق نامی شخص تھا، تو وہ طارق نے مہار اس خوبصورت شخصیت کے ہاتھ میں پکڑائی، روشن چہرے والے کے ہاتھ میں پکڑائی، اور کہتے ہیں وہ خوبصورت شخصیت وہ جانور لے کر چلے گئے۔ اور جب کہتے ہیں کہ رات کو ہم بیٹھے سارے، اپنی اپنی بات کی کہ ہم نے یہ بیچا، ہم نے یہ بیچا، ہم نے یہ کمائی کی، تو وہ طارق نامی شخص ہمیں کہتا ہے کہ یار میں نے تو عجب خسارے کا سودا کر دیا، اپنا جانور میں نے ایک ایسے شخص کو سونپ دیا جسے میں نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، ان کے وعدے پر جانور سونپ دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح پیسے بھیجوں گا، قبول کر لینا، تو یہ تو مجھ سے خسارہ ہو گیا، کیا پتہ نہیں مجھے رقم ملے نہ ملے۔ تو جامع بن شداد فرماتے ہیں ہم میں ایک بوڑھی عورت تھی جو ساتھ ہی مردوں سے ہٹ کر جھونپڑی میں اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی کا پردہ اٹھایا اور کہا ہے طارق گھبرا نہیں، جس کو تو نے اپنا جانور اپنا اونٹ کا بچہ یہ سونپا ہے اس کا میں نے چہرہ دیکھا تھا،
وہ کسی خائن کا، جھوٹے کا، کسی بےایمان کا معاذ اللہ سے چہرہ نہیں، بلکہ وہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن چہرہ تھا، اور وہ چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ تو گھبرا نہیں۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو حضور کا ایک صحابی غلام آیا، کچھ کھجوریں دیں، کہا کہ کھجوریں بھی کھاؤ۔ حضور بلاتے ہیں کہ آ کے اپنے اونٹ کی قیمت لے جاؤ۔ ایک اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ سب نے اسلام بھی قبول کیا، اور کیا ہوا کہ حضور کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ وہ عرب اڑیل سخت لوگ اپنے اونٹ کی مہار پکڑا رہے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن چہرے میں اللہ نے وہ نور رکھا تھا اپنا کہ جو دیکھتا تھا مجبور ہو جاتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمیں حضور کی محبت میں کامل اور خالص فرمائے، حضور کا تابعدار اور نمک حلال بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔